اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم متصلہ و منفصلۃ، یہ قضیہ شرطیہ کی قسمیں ہیں جو آج ہم لوگوں کو پڑھنا ہے کہ قضیہ شرطیہ یا تو متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا. اور جو قضیہ شرطیہ جیسا ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر وہ حملیہ یعنی وہ کس سے مل کر بنتا ہے، دو حملی قضیے سے مل کے بنتا ہے کہ جس کو ہم جمع کرتے ہیں ادات شرط سے اور فاعل جزا سے، اور ان دونوں کو ربط کے بعد وہ ایک قضیہ شرطیہ بن جاتا ہے، اور جس میں پہلا قضیہ مقدم ہوتا ہے اور دوسرا قضیہ کیا کہلاتا ہے؟ تالی. مثلا ہمارے پاس قضیہ ہے الشمس مشرقۃ. یہ کیا ہے؟ قضیہ حملیہ ہے. النہار موجود، یہ بھی کیا ہے؟ قضیہ حملیہ. کہہ رہے ہیں قضیہ شرطیہ بنتا کیسے ہے؟ قضیہ شرطیہ بنتا ہے دو قضیہ حملیہ کو ملا کر بنتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں؟ اس سے پہلے ادات شرط لگا دیتے ہیں، اذا الشمس مشرقۃ، اور یہاں کیا لگا دیں گے؟ فالنہار موجود. تو اس طرح سے یہ دو قضیہ حملیہ ادات شرط اور فا لگانے سے ایک قضیہ شرطیہ بنتا ہے. اب دیکھیں جو پہلا والا قضیہ حملیہ تھا اس کو کہتے ہیں مقدم، اور اس کو کیا بولتے ہیں؟ تالی. اب آتے ہیں آگے. یہ تو وہ بات تھی کہ جو پیچھے بتائی جا چکی ہے. اب اس کی قسمیں کیا ہیں؟ ان الشرطیۃ تنقسم الى متصلۃ ومنفصلۃ لان النسبۃ، کہ شرطیہ قضیہ شرطیہ جس کی شرح ابھی ایک تھوڑی سی آپ کو دی کہ یا تو وہ متصلہ ہوگا یا منفصلہ ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیے، یہ تقسیم قضیہ شرطیہ کے مختصات میں سے ہے، یاد رکھیے گا مختصات میں سے ہے، اس لیے کہ جب ہم دیکھتے ہیں اس تقسیم میں تو مقدم اور تالی کے درمیان علاقے کو دیکھتے ہیں. مقدم اور تالی کے درمیان علاقے کو دیکھتے ہیں کہ یہ مقدم ہے اور یہ تالی ہے. یہ قضیہ شرطیہ پورا ایک ہے کہ اذا الشمس مشرقۃ یا اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود. صحیح ہے، اذا اشرقت الشمس ہے، اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود. تو یہاں پہ آپ دیکھیے یہاں پہ کہ یہ قضیہ شرطیہ یہ مقدم اور تالی سے مل کر بنا ہے. کہا جب ہم یہ تقسیم متصلہ اور منفصلہ کی کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے کہ ہم مقدم اور تالی میں ربط کو دیکھ رہے ہیں، کیسا علاقہ ان کے درمیان پایا جا رہا ہے، اور اسی کے اعتبار سے وہ متصلہ ہیں اور منفصلہ ہیں. کہہ رہے ہیں یعنی وجہ کیا ہے کہ ان الشرطیۃ تنقسم الی متصلۃ و منفصلۃ، کہ قضیہ شرطیہ تقسیم ہوتا ہے منفصلہ اور متصلہ اور منفصلہ میں. کیوں تقسیم ہوتا ہے؟
کیونکہ جو مقدم اور تالی ہے ان کے درمیان اتصال ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ دو کنڈیشن ہوگی. ہم نے کیا کہا؟ اس کو سمجھ لیجیے. یہاں پہ دو باتیں، دو حالتوں سے یہ خالی نہیں ہے. کون سی دو حالتیں ہیں؟ کہ تالی، جو تالی ہے وہ مقدم پر متوقف ہوگی یا نہیں. متوقف ہوگی تو متصلہ، متوقف نہیں ہوگی تو منفصلہ. شارٹ کٹ میں دیکھ لیا. ہم نے کہا اذا اشرقت الشمس، اذا اشرقت الشمس فالنهار موجود. میں نے کہا یہ مقدم ہے، یہ تالی ہے. تالی سورج کے یعنی دن کا موجود ہونا سورج میں متوقف ہے کہ نہیں؟ یہ سورج کے نکلنے پر، سورج کے نکلنے پر دن کا ہونا کیا ہے؟ متوقف ہے. تو مقدم اور تالی، تالی جو ہے مقدم پر موقوف ہے، اس لیے یہ قضیہ کس میں چلا جائے گا؟ متصلہ. اور اگر موقوف نہیں ہوگا، مثلا ہم نے کہا العدد اما العدد اما يكون، مثال یاد ہے جی؟ اما ان يكون لا حول ولا قوة الا بالله. چلیے ابھی دیکھ لیتے ہیں کتاب میں. صحیح مثال یاد آ رہی ہے؟ اما ان يكون مفردا او مرکبا. العدد اما ان يكون مفردا او مرکبا. یہ دیکھیے، یا تو وہ مرکب ہو، مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. تو مفرد و مرکب میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا مقدم، یہ ہے تالی. تو کیا اس میں تالی مقدم پر موقوف ہے یا نہیں موقوف ہے؟ تو یہاں جس طرح سے اذا اشرقت الشمس فالنهار موجود، تالی مقدم پر موقوف ہے تو یہ متصلہ. یہاں تالی مقدم پر موقوف نہیں ہے تو یہ کیا ہوگا؟ منفصلہ. کلیئر ہوئی کچھ بات؟ کہ متصلہ اور منفصلہ کی تقسیم صرف اور صرف اس بنیاد پہ ہونی ہے کہ تالی مقدم پر موقوف ہے یا نہیں ہے تو متصلہ، نہیں ہے تو منفصلہ. کہہ رہے ہیں ان کانت ہی الاتصال بین القضیتین، کہ اگر دو قضیوں کے درمیان اتصال، وتعلیق احداہما علی الاخری، اور ایک دوسرے پر کیا ہو؟ معلق ہو. معلق ہونا یعنی اس پر بیس کرنا، لٹکا ہونا، اس پر یعنی اعتماد کرنا. جیسے
دن کا موجود ہونا معلق ہے کس پر؟ سورج کے نکلنے پر. تو ان دونوں میں اتصال پایا جا رہا ہے. او نفی ذالک، یا نفی اتصال کریں گے تب بھی متصلہ ہوگا. کل مثالین الاولیین، جیسے پہلی دونوں مثالیں. فہی المسمات بالمتصلات، اسے کیا کہا جائے گا؟ متصلہ. کہاں پہ مثالیں دی تھیں؟ یہاں پہ یہ اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود لیس اذا کان الانسان نماما کان امینان. تو یہ دونوں مثالیں. اب دیکھیے وَإِن كَانَتْ هِيَ الْإِنفِصَالُ وَالْعِنَادُ، اگر دونوں کے درمیان یعنی بین قضیتین، دونوں کے درمیان کیا پایا جائے؟ انفصال پایا جائے، توقف نہ ہو، عناد پایا جائے. عناد کہتے ہیں دشمنی کو. العدد اما یکون مفردا او مرکبا، عدد یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. صحیح ہے؟ تو عناد ہے، ایک ہی عدد کیا ہوگا؟ مفرد و مرکب دونوں نہیں ہو سکتا. او نفی ذالک، یا نفی انفصال کریں یا نفی عناد کریں. کل مثال اخیرین، جیسے کہ آخری دونوں مثالیں. کہاں ہے آخری دونوں مثالیں؟ ہاں، اللفظ اما یکون مفردا او مرکبا، یا لیس الانسان اما یکون کاتبا او شاعرا. پہلے والے میں ہم نے انفصال اور عناد کا بتایا ہے، ہم نے یہاں انفصال و عناد کی کیا کی ہے؟ نفی کی ہے. تو کلیئر ہوا کچھ متصلہ اور منفصلہ؟ یا اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ محمد علی زیدی پھر سے پڑھیے اس کو آپ. محمد علی زیدی محمد علی زیدی اسد سعید صاحب آپ پڑھیے. إن كانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك كالمثالين فهي المسمات بالمتصلة. فإن كانت هي الانفصال. بس ٹھیک ہے کہ اگر ان کے درمیان دو قضیوں کے درمیان اتصال پایا جائے یا نفی اتصال کریں، تعلیق پائی جائے یا نفی تعلیق ہو تو اس کو متصلہ کہیں گے. یعنی مقدم تالی پر موقوف ہے، معلق ہے یا نہیں ہے؟ ہے تو متصلہ، معلق نہیں ہے یعنی انفصال پایا جا رہا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ یعنی منفصلہ ہو جائے گا. اب اس کی ایک اور تقسیم ہے، اسی چاہے موجبہ اور سالبہ یہ دونوں کی ہے، قضیہ شرطیہ کی نہیں ہے. صحیح؟ پورا قضیہ چاہے وہ حملیہ ہو یا شرطیہ، متصلہ ہو یا منفصلہ، یعنی ان القضیۃ بجمیع اقسامہا، کہ قضیے کی تمام قسمیں سواء کانت حملیۃ او متصلۃ، چاہے حملیہ ہو یا متصلہ، او منفصلۃ. یہاں حملیہ کے بعد شرطیہ نہ کہہ کے کیا کہا؟ متصلہ اور منفصلہ. اس میں شرطیہ آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ کیونکہ اسی کی قسمیں ہیں. تنقسم الی موجبۃ و سالبۃ، تو ان
کی تقسیم ہوتی ہے سارے کے سارے جملے کیا ہوں گے؟ موجبہ یا سالبہ. لأن الحکم فیہا ان کان بنسبت الحمل او الاتصال والانفصال فہی موجبہ. ان کان بسلب الحمل، ٹھیک ہے، جب حمل کو سلب کر رہے ہوں، او الاتصال او الانفصال، یا اتصال کو سلب کر رہے ہوں یا انفصال کو سلب کر رہے ہیں، فہی صالبہ. وعلى هذا فليس من حق الصالبہ ان تسمى حملیہ او متصلہ او منفصلہ. کہ صالبہ کو جو ہوگا اس کو یہ حق نہیں ہوگا کہ اسے ہم حملیہ یا متصلہ یا منفصلہ کہیں، لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال او سلب الانفصال، ولكن تشبیہها له بالموجبہ سمیت باسمها. کہہ رہے ہیں کہ جو سلب حمل، سلب اتصال اور سلب انفصال کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جو صالبہ ہوگا اس کو ہم حملیہ متصلہ و منفصلہ نہیں کہیں گے، اس لیے کہ حمل کا سلب کرنا، حمل کا اتصال کرنا اور حمل کا انفصال کرنا، کہہ رہے ہیں چونکہ ولیکن تشبیہہا بالموجبہ سمیت باسمہا، اس لیے مثلا یہ وجہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جناب. ہاں مجھے لگتا ہے کچھ مشکل ہے تو پھر مجھے ابھی اس کو مزید واضح کرنے دیں. کہہ رہے ہیں دیکھیے کہ جو موجبہ اور سالبہ ہے، موجبہ سالبہ میں یہ والی مثال دیکھیے، اذا اشرقت الشمس فالنہار موجود تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ لیس اذا کان الانسان نماما کان امینا، ٹھیک ہے، لیس اذا کان الانسان نماما، یہاں پہ ادات سلب داخل ہوا. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ادات سلب کا داخل ہونا. کہاں گیا؟ یہ رہا. وعلی ھذا فلیس من حق الصالبہ، اور اس بنیاد پر صالبہ کے حق میں نہیں ہے. 1 منٹ. اور کچھ مثالوں کے ذریعے سے کس طریقے سے کہ قضیہ حملیہ کو صالبہ نہیں کہا جائے گا اور اس کو کس کو سمیت بے اسمہا، اس کو موجبہ ہی کیوں کہیں گے، ٹھیک ہے، کس طرح سے اس میں شباہت پائی جائے گی، اسے کل مطلب کو واضح کریں گے. اور ابھی آج کی بحث کو ہم صرف محدود کرتے ہیں متصلہ اور منفصلہ تک. الحمدللہ رب العالمین.